500 قبل مسیح ایک بہت بڑی یعنی حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے بھی 5 سال قبل ایک بہت بڑی ہستی بابا بدھا کے نام سے وہ گزری ہے، جس نے بنیادی انسانی مسائل پر بہت زیادہ عمیق اور گہرے نظریات پیش کیے۔ ان کا سب سے بڑا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ انسانی دکھوں سے کیسے چھٹکارا پایا جائے، اور انسانی دکھوں سے چھٹکارا پانے کا واحد حل یہ ہے کہ ہم خواہشات سے آزاد ہو جائیں، اور خواہشات سے آزاد ہونے کا سب سے مجرب نسخہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی سوچوں کو کنٹرول کر لیں۔ انہوں نے تاریخ انسانی میں میڈیٹیشن اور یوگا کے نام سے ایسی ایکسرسائزز اور ریاضتیں متعارف کرائیں جس پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو انلائٹنڈ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے تاریخ میں پہلی دفعہ نروان یا انلائٹنڈ یا انلائٹنمنٹ کا لفظ استعمال کیا۔ انلائٹنمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ حقیقتوں سے آشنا ہو جائیں، جب آپ حقیقت پرست ہو جائیں، جب حقیقتیں آپ پر واضح ہو جائیں، اور ان ساری باتوں کا جو بنیادی محور مرکز ان کی گفتگو کا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے دماغ کو، اپنی سوچوں کو اپنی گرفت میں نہیں لاتے اور ان پر کمانڈ حاصل نہیں کرتے، اور اس کمانڈ کے لیے میڈیٹیشن سب سے مؤثر ذریعہ ہے، تو جب ہم اپنی اس بے ہنگم گھوڑے پر اس کی لگامیں اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں تو پھر انسان جیسا کوئی نہیں، پھر اس خالق سے بھی اس کا ربط ہو جاتا ہے، اور وہ دکھوں سے بھی چھٹکارا پا لیتا ہے، اور وہ فنا سے بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ خیر، ان کی بہت بڑی شخصیت ہے اور ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، لیکن آج میں صرف ایک عنوان سے ان کی ایک واقعہ جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ جب بابا بدھا کی بہت زیادہ شہرت پھیلی تو ایک دن ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے سوالوں کی بچھاڑ کر دی۔ تقریباً اس کے سوالات کی تعداد 100 کے قریب تھی۔ وہ سوالات کرتا، بابا بدھا مسکراتے اور کہتے اگلا سوال پیش کیجیے۔ اس نے تقریباً 100 کے قریب جب سوالات پیش کیے تو آپ مسکراتے رہے۔ اس نے کہا، حضور آپ میرے سوالوں کے جواب نہیں دے رہے، آپ بس مسکرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اگلا سوال۔ کہا، ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ سوال تیرے اپنے ہیں یا تو نے کہیں سے سیکھے ہیں، کہیں سے تجھے انسٹال کیے گئے ہیں، کہیں سے تجھے فیڈ کیے گئے ہیں، کہیں سے تجھے سکھائے گئے؟ وہ حقیقت پرست آدمی تھا، اس نے کہا جی یہ سوالات میرے نہیں۔ آپ نے کہا ایک کام کرو، آپ 1 سال میرے ساتھ قیام کرو، اور جب تیرے اپنے اندر سے، تیرے من کی دنیا سے کوئی سوال پیدا ہو تو یقیناً آپ اس کا جواب مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور جب جس لمحے آپ کے اندر سے جو سوال پیدا ہو اس کا سوال پوچھیں گے تو انشاءاللہ العزیز میں آپ کو اس کا فوراً جواب دے دوں۔ سال گزر گیا، اس شخص نے کوئی سوال نہیں کیا۔ ایک دن بابا بدھا نے پوچھا، بھائی آپ تو سوالات کے جوابات مانگنے آئے تھے، پورا سال بیت گیا اور آپ کے ذمہ یہ لگایا گیا تھا کہ آپ کے من سے جو سوال پیدا ہو آپ نے لازماً پوچھنا۔ اس نے کہا، حضور جو سوالات من سے پیدا ہوتے ہیں ان کے جوابات بھی من میں موجود ہوتے ہیں۔ بہت بڑا پیغام ہے اس میں۔ آج مغرب جو تہذیب کی پیک پر ہے اور ہم میں ایک بنیادی فرق ہے، ہم امیٹیٹر ہیں، ہم نقالیے ہیں۔ ایون میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے تو جو روایتی ایک دوسرے سے سلام دعا کے ڈائلاگز ہیں وہ بھی ہمارے اپنے نہیں ہیں۔ کیا حال ہے، کوئی نئی سناؤ، یہ لفظ بھی ہمیں سکھائے گئے، یہ لفظ بھی ہمارے نہیں۔ اور جہاں تک نظام تعلیم کا تعلق ہے، یہ دنیا کا انوکھا اور نرالا نظام تعلیم ہے کہ جہاں سوالات بھی سیٹ ہوتے ہیں اور جوابات بھی مخصوص ہوتے ہیں۔ نہ سوالات تبدیل ہوتے ہیں
نہ جوابات تبدیل ہوتے ہیں. آپ اندازہ لگا لیں کہ اس ملک میں 1100 میں سے بچے 1100 نمبر بھی لیتے ہیں. اس ملک میں CSS کا یا دیگر کمپیٹیٹیو ایگزامز ہیں، اس میں اتنی محنت کرنی پڑتی ہے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایک ایم میں انگلش سے زیادہ انگلش سیکھنی پڑتی ہے، ایک ایم میں اسلامک سٹڈیز سے زیادہ اسلامیات پر آپ کی گہری گرفت ہونی چاہیے، ایک ہسٹری کے اسٹوڈنٹ سے زیادہ آپ کو ہسٹری آنی چاہیے. ایون مطلب اتنی زیادہ میٹیریل آ چکا ہے کہ یو کانٹ امیجن. اور اس میں 1% تخلیق کا پہلو نہیں، ساری کریمنگ ہے، سارا رٹا ہے. جو رٹے میں ماہر ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم جہاں تک ہمارے سائنس کے طالب علموں کا نمبر ہے کہ وہ 1200 میں سے 1100 نمبر تو لے لیتے ہیں، لیکن آج تک ہم تاریخ کو کوئی نیوٹن نہیں دے سکے، ہم تاریخ کو کوئی آئنسٹائن نہیں دے سکے، صرف ہم دولِ شاہ کی چوئیاں دنیا کو دے سکے. اور جہاں تک ہمارے کمپیٹیٹیو ایگزامز میں ایسا لگتا ہے کہ ان جیسا تو دنیا میں علامہ کوئی نہیں، لیکن وہی جب بیوروکریٹ بنتے ہیں تو آج تک اپنے ایمان سے بتائیں، وہ تعفن زدہ، وہ غلیظ قسم کے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے، کبھی انہوں نے کسی کے ساتھ اخلاص سے بات کی؟ وہ متکبرین، وہ اثاثے بنانے والی فیکٹریاں، وہ جب ریٹائر ہوتے ہیں تو بس اثاثوں کی ایک لمبی لائن ہوتی ہے، زمینیں ہوتی ہیں، پلاٹ ہوتے ہیں، پیٹرول پمپ ہوتے ہیں، لیکن اس شخص نے پوری سروس میں کسی انسان کو ریلیف نہیں دیا ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ اس کے چہرے پر سوائے فرعونیت کے، میں نے کئی بیوروکریٹس کو دیکھا، ان کے پاس دولت کے امپار ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس انسانیت کا ایک ملی میٹر بھی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا رٹا لگا کر ایک آدمی آیا ہے اور اس کا یہ حشر ہو گیا، انہوں نے مل کر پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. یہ سارا نقص کس میں ہے؟ یہ سارا نقص ہے ہمارے نظام تعلیم، جہاں سوالات بھی بنے ہوئے ہیں، جہاں جوابات بھی بنے ہوئے ہیں، جہاں کمپیٹیٹیو ایگزامز میں باقاعدہ ایسے بھی پہلے سے ڈیفائنڈ ہوتے اور A to Z. تو نتیجتاً آج کیا ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی تخلیق نہیں ہے، ہمارے ملک میں کوئی شعور نہیں ہے. ہمارے ملک میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ ایک شخص نے طوطا رکھ لیا میاں مٹھو، اور آپ کو پتہ ہے میاں مٹھو کو جو بار بار کی جائے وہ اس کو کریم کر لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے. تو اس کے مالک نے اس کو ایک بات سکھائی کہ آپ نے ہر وقت کہتے رہنا ہے کہ اگر مجھے دروازہ کھلا بھی مل گیا تو میں پنجرے سے باہر نہیں نکلوں گا. یعنی یہ جملہ اس کو رٹا دیا گیا کہ اگر دروازہ کھلا بھی مل گیا تو میں پنجرے سے باہر نہیں نکلوں گا. ایک دن بائی چانس وہ دروازہ کھلا رہ گیا، وہ آرام سے پنجرے سے باہر نکلا اور بنیرے پر بیٹھ کر یہی کہتا کہ اگر پنجرہ کھلا بھی مل گیا تو میں باہر نہیں نکلوں گا. اور وہ پھر آوارہ ہو گیا اور وہ ہر چھت کی دہلیز پر بیٹھ کر یہی جملہ کہتا کہ اگر مجھے پنجرہ کھلا بھی مل گیا. کیونکہ یہ الفاظ جو تھے یہ اس نے روح کے ساتھ، یہ اس کے اپنے اندر سے تخلیق نہیں کیے، یہ اس کو رٹوائے گئے تھے. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ بھی یہی المیہ ہے کہ ہمارے جن کو ہم علماء کہتے ہیں، یہ توہین ہے. کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہم انٹرنیشنل رینکنگ میں ہماری نہ یونیورسٹی کسی کا نام ہے، نہ ہمارے کسی سکالر کا نام ہوتا ہے، لیکن فی نفس ہی ہم اپنے آپ کو. تو ہمارے ہاں ہمارے علماء کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ جس نے زیادہ چیزیں رٹی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا، مذہبی علماء ہے تو جس نے زیادہ مذہبی باتیں کریم کی ہوئی ہیں. کوئی بیوروکریٹ ہے تو اس نے CSS کی ساری چیزیں کریم کی تھیں اور پاس کر گیا. لیکن جہاں تک تخلیق کی بات ہے، اور آج میں حیران ہوں، آج کل کی نوجوان نسل کسی قوم کی سب سے بڑی امید ہوتی ہے. اور آپ حیران ہوں آج کل لوگوں میں پولیٹیکل اور دیگر کنٹروورسیز
ان کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ مثلا آج اس وقت ہمارے ملک میں 2 میڈیا ہاؤسز ہیں، ایک جیو ہے اور ایک ARY ہے. یہ 2 رائٹ اور لیفٹ ونگ ہیں، پتہ نہیں رائٹ کون ہے اور لیفٹ کون ہے. خیر ان پر نا 5-7 انتہائی ڈفر قسم کے، اگر مہذب معاشرہ آ جائے تو ان کو کسی تعلیمی ادارے کا PN بھی بھرتی نہ کیا گیا. وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھاشن دے رہے ہیں اور پوری قوم جنونی ہوئی پڑی ہے. ٹھیک ہے، جس سے پوچھو وہ کوئی منطق بنا کر، اور وہ بات اس کی اپنی نہیں ہوتی، وہ بات اس کو کسی نے سکھائی ہوتی. ٹھیک ہے، تو خدا را کوئی اپنی سیلف اوپینین، کوئی اپنا پرسنلی آبزرو کریں، کوئی دیکھیں. خدا نے آپ کو حواس سے خمسہ دیے ہیں، کوئی آنکھوں سے دیکھیں، کوئی زبان سے چکھیں، کوئی ناک سے سونگھیں، کوئی کانوں سے سنیں، کوئی جلد سے محسوس کریں. ٹھیک ہے نا، کوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کے گردن پر یہ جو باطنی نبی ہے، یہ جو آپ کو حقیقتوں سے آشنا کرتا ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی قوت دی ہے، کوئی سوچ لیا کرے. اور سنی سنائی باتیں ٹوٹلی اس وقت جس بندے کو بٹھا لو اس کے پاس جتنی اچھا میں ایک بڑی بات کیا کرتا ہوں کہ جگتوں کے میدان میں، یعنی ہم بہت زیادہ، یعنی اس خطے کو، یہ جگتوں کے میدان میں ہم آج کل، وہ جگتیں بھی فیس بک والی ہیں، جگتیں بھی کسی کی بنی بنائی ہیں. خدا را سب سے بڑی آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل سلیم جیسی قوت، جس کو سگمنڈ فرائڈ نے کہا ہے کہ انسان کے لاشعور کی اتنی وسعتیں ہیں کہ اس کو کسی یونٹ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اتنی بڑی قوت اللہ تعالیٰ نے آپ کی گردن پر فٹ کر دی ہے، اور آپ کے پاس ایک ایسی بات نہیں جو آپ نے خود سوچی ہو، آپ کے پاس ایک انفارمیشن ایسی نہیں جو آپ نے خود آبزرو کی ہو. ٹھیک ہے، آج دنیا کیوں آسمان پر پہنچ گئی ہے؟ وہاں سوالات پیدا کیے جاتے ہیں اور جوابات طالب علم خود تلاش کرتے ہیں. یہ پلیٹو نے کتنی بڑی استاد کی تعریف کی ہے کہ استاد وہ ہوتا ہے جو خود سوچتا ہے اور دوسرے کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے. ہمارے سوالات بھی بنے بنائے، ہمارے جوابات بھی بنے بنائے، اور بھیڑوں کی طرح ہم چلے جا رہے ہیں، اور ہم دنیا کے پریکٹیکلی ہم بالکل نتھنگ ہیں. ٹھیک ہے، کچھ بھی ہمارے پلے نہیں ہے. ٹھیک، وہ ایک ہمارے دوست ہیں، وہ ایک پنجابی میں کہتے ہیں ڈنگیاں لتاں پولیس مقابلے، یعنی ٹانگیں ٹیڑھی ہیں اور پولیس مقابلے کرنا چاہتے ہیں. ہم جناب والا پوری دنیا کو للکار رہے ہیں، پوری دنیا کو بلاک بنانا چاہ رہے ہیں. او خدا کے بندو، ٹھیک، حسن جب آتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. جب آپ اس لیول پر جائیں گے، فطری سی بات ہے، جب آپ کی اکنامک سٹرانگ ہوگی، آپ لوگوں سے بھیک نہیں مانگیں گے. ٹھیک ہے، یہ واحد ملک ہے جہاں صرف بینک فلرش کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو بینک آتا ہے وہ قرضے دیتا ہے، ہم قرضے فوراً لے لیتے. یعنی یہ واحد ملک ہے جس میں صرف بینکنگ انڈسٹری اوپر جا رہی ہے، اور اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم قرض خور قوم ہیں. ہم قرض لے کر شادیاں کر لیتے ہیں، ہم قرض لے کر کتوں کی لڑائی کرا دیتے ہیں، ہم قرض لے کر شادیوں کے فنکشن کر دیتے ہیں. ہم ایسی قوم، ٹھیک، قرض کی پیتے تھے میں اور کہتے تھے ہماری فاقہ مستی ایک دن رنگ لائے گی. کون سی قوم ہے؟ ہم ہاتھ سے کام کر کے، ٹھیک ہے نا، ہم چاہتے ہیں کہ اوپر سے نازل ہو. ہم میں سے ہر بندہ کرپٹ ہے، وہ رزق حلال. میں حیران ہوتا ہوں، میرا ٹیچنگ سے تعلق، سارا دن بیٹھ کر پیریڈ چھوڑ کر ہم مسئلے بیان کرتے ہیں، ہم سارا دن پیریڈ چھوڑ کر پوری دنیا کو فتح کرنے کی باتیں کرتے ہیں، ہم سارا دن بچوں کا حق کھا کر. ایز اے ٹیچر میں اپنی مثال دے رہا ہوں. ٹھیک، ہر بندہ دوسرے کو بدلنے پر تلا ہوا ہے. اور آخر میں زندگی میں یاد رکھ لیں کہ اشفاق احمد چائنا میں موجود تھے، اور اس وقت چائنا میں انقلاب آیا تو انہوں نے اپنی ایک بک میں لکھا ہے کہ میں نے موز تنگ، جو انقلاب کے بانی تھے، میں نے چاہا کہ میں ان سے ملاقات کروں اور ان سے ترقی کا راز جاننے کی کوشش کروں.
تو میں نے بڑی کوشش کی. انہوں نے کہا جی ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. وہ گاڑی سے اتریں گے اور ایک جگہ انہوں نے اسپیچ کرنی ہے، تو ڈائس تک جاتے ہوئے آپ نے جو سوالات کرنے ہو وہ کر لیں گے. خیر وہ اشفاق احمد گئے، وہ موز تنگ گاڑی سے اترے. انہوں نے پوچھا ہاں بھائی کیا مسئلہ؟ انہوں نے کہا آپ کی ترقی کا راز کیا؟ انہوں نے صرف ایک لفظ بولا، وی ڈونٹ یوز شوڈ. ہم شوڈ استعمال نہیں کرتے. شوڈ کیا ہوتا ہے؟ چاہیے. ہر بندہ کہے گا حرام نہیں کھانا چاہیے، وہ طوطے کی طرح ایک رٹ رٹ لگائی ہوا، لیکن ہر کوئی کھا رہا. ہر بندہ کہہ رہا ہے معاشرے میں یوں ہونا چاہیے، معاشرے میں وہ ہونا چاہیے. بھائی اپنے حصے کی کوئی شمع جلا دو. اور یہ سنی سنائی باتوں پر اپنے بھائیوں کے گلے کاٹ رہے ہو. ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ واحد ملک ہے کہ اس کے اپنے مسئلے حل نہیں ہو رہے اور یہاں ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے یوکرائن کا مسئلہ ایسے حل ہونا چاہیے، فلاں ملک کو ایسے کرنا چاہیے. وہ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ تمہاری بات سننے کو کوئی، آپ کبھی بیٹھ کر انٹرنیشنل انڈیکس میں اپنی حیثیت جاننے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے نا؟ اپنے آپ کے گھر میں فاقے ہیں اور آپ عبدستار ریدھی بنے بیٹھے ہیں. آپ کے گھر میں جہالت ننگا ڈانس کر رہی ہے اور آپ دنیا کو علوم کے بھاشن دے رہے ہیں. آپ کے وجود، آپ کے ملک کے وجود کو ڈیفالٹ سے پرماننٹ خطرہ ہے. آپ دنیا میں بلاک بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ کی اپنے گھر کی کوئی پالیسی نہیں، آپ دنیا میں خارجہ پالیسی کی باتیں کر رہے ہیں. تو جب تک آپ شعور سے اپنی بدصورتی کو ایڈمٹ نہیں کریں گے، جب تک تسلیم نہیں کریں گے، جب تک آپ تسلیم نہیں کریں گے کہ ہم جاہل ہیں، جب تک آپ تسلیم نہیں کریں گے کہ ہم نکالی ہیں، جب تک آپ تسلیم نہیں کریں گے کہ ہم نے خدا کی دی ہوئی نعمتوں کے ساتھ گناہ کبیرہ کیا ہے، ہم نے تخلیق کو، سب سے پہلے ہم نے تخلیق کو ناپید کیا. یہ واحد معاشرہ ہے کہ جہاں پڑھے لکھے سوالات کریں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ پڑھے لکھے پاگل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جہاں سوالات کرنے کو توہین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں کون سوچے گا؟ بس وہ بنی بنائی 20-25 دولہ شاہ کی چوئیاں ایک گروپ کے ساتھ ہیں، 20-25 دولہ شاہ کی چوئیاں دوسرے گروپ کے ساتھ ہیں. نہ کوئی ٹیبل ٹاک ہے، نہ کوئی ڈسکشن ہے، نہ کوئی فیکٹس ہیں، نہ کوئی حقائق ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اپنے معاملات سنبھل نہیں رہے، پوری دنیا کے جو ہے وہ ہیرو بننے کے چکر میں ہے. مہنگائی، غربت، پسماندگی، جہالت وہ ہمارے گھروں میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم وہ ہستیاں ہیں جن کے عبادت کی چیزیں بھی اب، جن کو ہم ایتھیسٹ کہتے ہیں، جو منکر خدا ہیں، وہ ہماری تسبیحاں بنا رہے ہیں، وہ ہماری ساری ڈیکوریشن، ہمارے میلاد، ہمارے سارے معاملات ان کی پروڈکٹس کے رحم و کرم پر چل رہے ہیں. جس ملک میں سوئی نہیں بن رہی. ٹھیک ہے. اور پالیٹکس کیا ہے؟ چند امیر ہیں، کبھی وہ ادھر ہوتے ہیں، کبھی وہ ادھر ہوتے ہیں. اور کوئی خوف خدا کرو، کسی اپنے جیسے مسکین کو آگے لاؤ جو آپ کے مسئلوں کو جانے. اور آپ پرائی جانجا اور احمق ناچ رہا ہے اور دریسیں ڈال رہا ہے. خدا را اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا نور دیا ہے، بہت بڑا تخلیق کا نور دیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تخلیق کے نور ایسے ہوتے ہیں. آج بھی وہ درخت انہوں نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے جہاں نیوٹن سویا ہوا تھا اور اوپر سے سیب گرتا ہے. تو نیوٹن یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ سیب نیچے آیا ہے، اوپر کیوں نہیں گیا. ہمارے ملک میں گرتا تو وہ جناب آرام سے کہتا کہ چلو ہڑپ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ سوچتا ہے کہ یہ سیب نیچے کیوں آیا ہے، اوپر کیوں نہیں گیا. ہمارے ملک میں سوال کرتا تو اسے 10 لیٹر لازمن لگتے. کیسا پاگل ہے، سیب نے نیچے ہی آنا تھا، اوپر کیوں جانا تھا. لیکن وہی بندہ گریویٹیشنل فورس کو ایجاد کر کے دنیا میں سائنس کی دنیا کا سب سے بڑا منقلب ہے، بانی ہے، جس نے دنیا کو چینج کر کے رکھ دیا. ٹھیک ہے. ہمیں اپنے اعمال پر، اور آخر میں ایک بات کر کے کمپلیٹ کرتا ہوں. لوور پیپل ڈسکس پیپل. چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں، جن کے ہیروز ہوتے ہیں، جن کے ویلن ہوتے ہیں، جن کے دشمن ہوتے ہیں، جن کے دوست ہوتے ہیں، جو شکوے کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں. لوور پیپل ڈسکس پیپل. ایوریج پیپل ڈسکس آئیڈیاز.
درمیانے قسم کے لوگ وہ فلاں نظام ہونا چاہیے، فلاں سسٹم ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. گریٹ پیپل ورک ان سائلنس. عظیم لوگ صرف کام کرتے ہیں. اپنی زندگی میں کام کو وتیرہ بنائیں، اپنی تخلیق، اپنا اینگل، اپنا زاویہ بنائیں. جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کی آپ کے پاس لاجک ہونی چاہیے، اس کے پاس آپ کے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے، فیکٹس اینڈ فگر ہونی چاہیے. وہ بات آپ کی اپنی ہونی چاہیے، وہ بات ادھار لی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، وہ بات کسی کی بنی بنائی نہیں ہونی چاہیے، وہ کسی اور کی ریسرچ نہیں ہونی چاہیے، وہ بات آپ کی ہونی چاہیے. ہمیں اس طرف اللہ متوجہ کرے، ورنہ یہ تنزلیوں کا سفر جو ہے اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اور ہم ہمیشہ پستیوں کی طرف محو رواں و دواں ہیں. تھینکس ویری مچ.